لایا جائے گا، اس کا وجود اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، اس کے جسم کو بیماری سے پاک کر دیں گے، اس کے جسم کو زوال سے پاک کر دیں گے، اس کی عمر ابد الآباد تک ایک جگہ پہ ٹھہر جائے گی۔ یہاں پہ تو 6 سال کے بچے کے سر کے بال بھی آپ کو سفید نظر آئیں گے، 12 14 20 سال کا بچہ بھی، جوان بھی اپنے سر کے بالوں کی سفیدی کے ہاتھوں پریشان ہے۔ بیماریاں ہیں، خوراکیں ایسی ہیں، جسم کے اندر توانائی نہیں، طاقت نہیں، وہاں اللہ جوانی کو ٹھہرا دیں گے، جسم کو بیماریوں سے پاک کر دیں گے، بولو بلاس سے جسم کو پاک کر دیں گے۔ پھر دنیا کے اندر حسد ہے، دنیا کے اندر بغض ہے، دنیا کے اندر کینہ ہے، دنیا کے اندر نفرت ہے، ان چیزوں کی کثرت ہے، اور ایک چیز ان سب کے مد مقابل ہے، وہ محبت ہے۔ کسی کی محبت حسد کھا جاتی ہے، کسی کی محبت کینہ کھا جاتی ہے، کسی کی محبت کو بغض نکل جاتا ہے، کسی کی محبت کو نفرت نکل جاتی ہے۔ پھر اللہ ایک اور نہر حیات کے اندر انسان کو، جنتی کو غسل دیں گے، اور وہ غسل اس ترتیب سے ہوگا، اس شان سے ہوگا کہ وہ جنت میں جانے کے بعد حسد سے پاک، غصے سے پاک، کینے سے پاک، نفرت سے پاک، بغض سے پاک، عجب سے پاک، تکبر سے پاک، زوال سے پاک، وہ زندگی اللہ انسان کو جنت میں دیں گے۔ یہ جنت اس ایمان کے بدلے میں ہے، اس ایمان کی قیمت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان تو تمہیں دیا، لیکن یہ ایمان دنیا کے اندر تمہاری ایک آزمائش ہے، تمہارا ایک امتحان ہے، اور اللہ نے تمہیں آزمانا ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ہم ہر وقت آزمائے جا رہے ہیں، ہم ہر وقت ایک آزمائش کی بھٹی کے اندر گزر رہے ہیں، اور یہ آزمائش اگر کلمے پہ جا کے ختم ہو گئی، یہ آزمائش اگر ایمان کے اوپر جا کے ختم ہو گئی، یہ آزمائش اگر دنیا سے انسان اس طریقے سے گیا کہ وہ ایمان کے ساتھ چلا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو اور سنو، تم سے پہلے اللہ نے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ آزمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کے امتیوں کو یوں آزمایا گیا کہ ان سے کہا گیا ایمان چاہتے ہو یا زندگی چاہتے ہو؟ اگر ایمان پہ رہنے کا فیصلہ کرتے ہو، یہ آرا جو درخت کاٹنے کے کام آتا ہے، جس سے لکڑیاں چیری جاتی ہیں، درخت چیرے جاتے ہیں، اگر تم ایمان کا فیصلہ کرتے ہو تو تمہارا جسم اس کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ یہ محض دھمکی نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پھر حقیقت کے اندر ان زندہ انسانوں کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا۔ اللہ نے یوں بھی ایمان والوں کو آزمایا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ اللہ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا۔ اپنے زمانے کے ایک بادشاہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میری چاہت کا مذہب قبول نہیں کر رہے۔ اس نے کہا جتنے لوگ بھی مخالف ہیں ان سب کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے اور ان کے لیے آگ کے آلاؤ جلائے جائیں۔ آگ کے آلاؤ جلائے گئے، بھٹیاں اور تندور تیار کیے گئے، اور انہیں ان کے قریب لایا گیا اور ان سے پوچھا جاتا کہ تم اپنے نبی کے دین پہ رہنا چاہتے ہو یا حاکم وقت کے دین کو اختیار کرتے ہو؟ جو کہتا ہم اپنے نبی کے دین پہ رہنا چاہتے ہیں، انہیں زندہ انسان کو اس آگ کے آلاؤ کے اندر پھینک دیا جاتا۔ یوں بھی اللہ نے امتحان لیے ہیں، یوں بھی اللہ نے آزمائشیں کی ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کو فرمایا، ہم سے تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں جھونکا نہیں، ہماری کمر کے نیچے کوئلے نہیں رکھے گئے، ہمیں ریت کے اوپر لٹایا نہیں گیا، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو